ہر زوڈک سائن میں ایسا شخص تو ضرور پایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہو، بہت ہی زیادہ اس کے اوپر اللہ کی خاص عطا اور کرم ہو، اور اس کی زندگی میں کسی طور کے اوپر صلہ رحمی بھی ہو کہ وہ کون سے زوڈک سائنس ہوں گے کہ جن کو بیسکلی طور کے اوپر یہ جو طاق راتوں کی خوبصورتی ہے وہ کسی طور پہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی کہ آج کی جو شب ہے وہ اس ماہ رمضان میں صحیح معنی میں طاق رات ہے۔ ان کو چیزیں ہونے سے پہلے فیل ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کو وہ چیزیں فیل ہونا شروع ہوں گی جو کہ ایک عام آدمی کو نہیں محسوس ہو رہی۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسٹرالوجر، نیمرولوجسٹ، اور آپ کو بتائیں ان کی پریڈکشنز بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے انڈیا کا جو میچ کیا تھا، پریڈکشن انڈیا کے ساتھ جو نیوزی لینڈ کا تھا، شاہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا انڈیا جو ہے وہ ون کر رہا ہے یہ ورلڈ کپ، تو آپ نے دیکھا وہ ویڈیو، بلکہ ابھی بھی اپلوڈ ہے اور میچ سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کا موضوع وہ نہیں ہے، کرکٹ اب جب آئے گی اس پہ پھر ہم کیلکولیشن لیں گے۔ لیکن ناظرین، اب جو پروگرام ہم کرنے لگے ہیں، یہ جو ماہ رمضان ہمارا جا رہا ہے، تو آخری جمعہ بھی گزر گیا، تو اس پر آج ہم سر سے پوچھیں گے کہ جو طاق راتیں ہیں یہ جو کس کو ملیں گی، کس کی روحانیت سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اور سب سے زیادہ بینیفٹس جو ہیں کس کو ہونے جا رہے ہیں، یہ جو ماہ رمضان جا رہا ہے کس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا یہ آخری ڈیز میں ماہ رمضان کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ اللہ کے کرم شکر ہے، بالکل مولا کا احسان ہے۔ اور فلک آخری عشرہ ماہ رمضان کا شروع ہو چکا، طاق راتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے، اور طاق راتوں کا سلسلہ دیکھا جائے تو اس میں نو ڈاؤٹ ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب بھی ہے کہ وہ ہر طاق رات میں عبادت بھی کرے، اور ہر طاق رات کو اسی طرح عبادت کرے جیسے وہ 27ویں کی افادیت کو سمجھ کے کر رہا ہے، جس طرح وہ 25ویں کی افادیت کو سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر طاق رات 21، 23، 25، 27، پھر 29 بھی، کیونکہ 29ویں رات جو ہے وہ خواتین تو گھر میں عبادت نہیں کرنے دیتی، وہ لے جاتی ہیں شاپنگ کے اوپر، لیکن پھر بھی کسی طور پہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو بھی طاق رات کے طور کے اوپر عبادت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہی چاند رات جو ہے وہ عبادت کی رات ہو، تو اس لحاظ سے آپ کو 29ویں شب بھی اسی طرح طاق رات سمجھتے ہوئے عبادت کرنی چاہیے۔ اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو نو ڈاؤٹ اس میں جو بہت ہی زیادہ قلبی طور کے اوپر لوگ صحیح معنی میں اللہ کے ساتھ ربط میں ہوتے ہیں، اور کسی طور کے اوپر جو ہے وہ اپنے فرائض کو بھی پورا کر رہے ہیں، اپنے واجبات کے علاوہ اپنی زندگی میں کسی طور کے اوپر جو ایک حقوق انسانی ہیں ان کو بھی پورا کر رہے ہیں، پھر ان کے اندر صلہ رحمی بھی بہت زیادہ، پھر ان کے اندر کسی طور کے اوپر جو ہے خدا خوفی بھی بہت زیادہ ہے۔ اور صحیح معنی میں رمضان کا جو مقصد ہے وہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، وہ بیسیکلی آپ کے دل میں تقوی کا اختیار ہے۔ تو صحیح معنی میں تمام تر وہ افراد جو کہ اس رمضان کی افادیت سے اور تقوی سے کسی طور کے اوپر جو ہے وہ فائدہ اٹھا چکے ہیں، پرہیزگاری اختیار کر چکے ہیں، اور ان کی زندگی میں ان کے قلبی طور کے اوپر وہ ربط اللہ سے قائم ہو چکا ہے کہ جس سے ان کی سکس سینس بھی بہت ایکٹیویٹ ہے، ان کی تھرڈ آئی بھی ایکٹیویٹ ہے، اور ان کو کسی طور کے اوپر کچھ ایسی فیلنگز جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جب بھی کچھ خوبصورتی کے طور کے اوپر اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں ان کے اوپر، چاہے وہ بیداری کی حالت میں ہوں، چاہے وہ خواب کی حالت میں ہو، چاہے وہ کسی طور کے اوپر قلبی طور پہ کسی الہام کی شکل میں، کسی خیال کی شکل میں، کسی سوچ کی شکل میں ہو۔ اب ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ 12 کے 12 جو زوڈک سائنز ہیں، ہر زوڈک سائن میں ایسا شخص تو ضرور پایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہو، بہت ہی زیادہ اس کے اوپر اللہ کی خاص عطا اور کرم ہو، اور اس کی زندگی میں کسی طور کے اوپر صلہ رحمی بھی ہو، اس کی زندگی میں وہ اپنی کفالت فیملی کی بھی بہت اچھا کر رہا ہو، اپنی زندگی میں اپنے فرائض اور اپنی جاب اور اپنے بزنس اور اپنی چیزوں کو بھی بہت اچھا مینیج کر رہا ہو۔ لیکن اس ماہ رمضان میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے لیے 2 سے 3 پلانٹری پوزیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اب یہ 2 سے 3 جو پلانٹری پوزیشنز ہیں وہ اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ وہ کون سے زوڈک سائنس ہوں گے کہ جن کو بیسکلی طور کے اوپر یہ جو طاق راتوں کی خوبصورتی ہے وہ کسی طور پہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی کہ آج کی جو شب ہے وہ اس ماہ رمضان میں صحیح معنی میں طاق رات ہے۔ نو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے وہ وقفے سے کیا ہے، لیکن طاق راتوں میں اس کو مکمل کر دیا گیا ہے یا اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے کچھ ایسے بروج ہیں کہ جن کی زندگی میں ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ چیز ظاہری طور پہ نظر بھی آنا شروع ہوگی، محسوس بھی ہونا شروع ہوگی، اور وہ اس چیز کو قلبی طور کے اوپر محسوس کر پائیں گے، چاہے وہ ظاہری طور پہ نہ بھی کر رہے ہوں لیکن قلبی طور پہ محسوس کریں گے کہ یہ جو شب ہے یہی
ظاہری طور کے اوپر بھی اور کسی طور کے اوپر حقیقتاً طاق رات ہیں. یعنی طاق رات کس کو مل رہی ہے؟ ہم نے تو یہ ٹاپک بالکل. اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ طاق رات کا نصیب ہو جانا جو ہے، نو ڈاؤٹ عبادت تو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، گھروں میں اور آفیسز میں بھی جن لوگوں کی نائٹ شفٹس ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے ہر فرد جو ہے وہ عبادت میں تو مشغول ہوتا ہے. مجبور ہوتا ہے. لیکن اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو کہ اس عبادت میں صحیح معنی میں طاق رات نصیب کس کو ہوگی، اس سے بھرپور فائدہ کون اٹھائے گا، اس میں ہمارے پاس جو پہلا زوڈکسن آتا ہے وہ زوڈکسن بن جاتا ہے جیمنائی برج جوزا. جیمنائی. جیمنائی ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ ان طاق راتوں میں، اس آخری عشرے میں ذہنی طور کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک روحانیت کے قریب، کسی طور کے اوپر تقوی و پرہیزگاری کے قریب، خدا خوفی کے قریب، اور اپنی زندگی میں اسپرچولی طور کے اوپر اور انٹیوشنز کے اعتبار سے ان کے نیچر مزاج میں بہت خوبصورتی پائی جاتی ہے. ان کو چیزیں ہونے سے پہلے فیل ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کو وہ چیزیں فیل ہونا شروع ہوں گی جو کہ ایک عام آدمی کو نہیں محسوس ہو رہی. تو بیسکلی طور کے اوپر اس میں جو پہلا برج بنتا ہے وہ جیمنائی برج جوزا ہے، جو کہ صحیح معنی میں اس طاق رات کو پالے گا، اس طاق رات میں وہ عبادات کرے گا جو اس کو پوری زندگی میں فائدہ پہنچا سکے. اس پہلے زوڈک سائن کے بعد اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو اگلا جو زوڈک سائن بنے گا، یہ زوڈک سائن پھر آ جاتا ہے لبرا برج میں. لبرا. لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو لبرنز والوں کے لیے اسپرچولی طور کے اوپر بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ سینیریو نظر آتا ہے ان کے ذہن کے ساتھ. مذہبی طور کے اوپر اٹیچمنٹ، کنیکٹیوٹی، لوگوں کے ساتھ ربط، اور کسی طور کے اوپر اللہ کی مخلوق کے لیے محبت ہونا، اللہ کی مخلوق کے لیے رحم دلی ہونا، اور پھر اچھی خاصی پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے حالت عبادت میں کھڑے ہونا، اور پھر ان کے ذائچے میں ان کے مذہب، نصیب، روحانیت، کشادگی، اسپرچوالٹی کے اعتبار سے جو پلانٹری پوزیشنز بن رہی ہیں، اور ان کے اپنے مائنڈ کا جو پلانٹ ہے وہ اس کیفیت میں ہے کہ صحیح معنی میں اگر کوئی طاق رات کو پالے گا تو وہ پھر دوسرا برج بنتا ہے، اور وہ ہے لبرا برج میزان. لبرنس کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں. لبرا ہوتے بھی اسپرچولی بہت زیادہ، اسپرچولی طور کے اوپر مطلب نو ڈاؤٹ آپ کو ظاہری طور پہ وہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن جب آپ ان کی محفل میں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ تھوڑی 2 سے 3 آپ گیدرنگز یا 2 سے 3 سٹنگز کریں گے، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ جو یہ شخص ظاہری نظر آتا ہے یہ انٹرنلی ویسا نہیں ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں اگلا زوڈک سائن کی طرف، اور اگلا جو زوڈک سائن ہمارے پاس بنتا ہے وہ پھر آ جائے گا سیجیٹیریس برج. سیجیٹیرینس والوں کو دیکھا جائے تو سیجیٹیرینس اس میں تیسرا برج ہے کہ جو صحیح معنی میں اس ماہ رمضان میں طاق رات کو حاصل کرے گا، طاق رات کو پالے گا، اور نہ صرف طاق رات کو پالے گا بلکہ اس طاق رات میں عبادات، وظائف، دعائیں، نوافل، عبادت، قرآن خوانی، اللہ کے حضور سجدہ ریزی، اور سجدہ ریزی میں پھر دعائیں مغفرت. تو یہ چیز سیجیٹیرینز کے ذائچے میں بھی بہت خوبصورت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو سیجیٹیرینز والے بھی اس سال انشاءاللہ یقینی طور کے پر طاق رات کو پا بھی لیں گے، اور اس طاق رات میں ان کے دل کی تمام تر میل ہو، ڈر خوف ہو، دنیاوی رنجشیں ہوں، پریشانیوں ہوں، مصائب ہوں، مشکلات ہوں، المیے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل سے دور ڈالے گا. تو اس طاق رات کے بعد ان کی زندگی میں اتنا سکون آئے گا کہ شاید وہ سکون انہوں نے اب سے پہلے نہ محسوس کیا ہو. جیسے یہ طاق راتیں ہیں یہ گزر رہی ہیں. تو یہ چیز سیجیٹیرینز والوں کے ہے کہ سیجیٹیرینز جو ہیں وہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں طاق رات کو پالیں گے. اب اس تیسرے برج کے بعد ہم اگلے اور آخری برج کی طرف بڑھیں تو وہ پھر بنتا ہے پائسس والے جو ہے ان کی زندگی میں بیسکلی طور کے اوپر طاق راتیں ان کے نصیب میں نظر آتی ہیں اس ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں، کہ نہ صرف ان کی زندگی میں اسپرچولی طور کے اوپر بڑی کنیکٹیوٹی ہوگی بلکہ یہ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ اپنے رنج و الم، مصائب، مشکلات اور پریشانیاں اللہ کے حضور اس طریقہ سے پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی نہ کوئی ادا ضرور پسند آ جائے گی، اور ان کی کوئی ادا پسند آ جانا ان کو زندگی میں آپ یوں سمجھیں کہ ان کی وہ باطنی آنکھ جو ہے وہ اوپن ہوگی جو کہ کچھ لوگوں کی تو پہلے کی ہو چکی ہے اور کچھ لوگوں کی اس ماہ رمضان میں ہوگی. تو پائسز ہمارے پاس اس میں چوتھا برج بنتا ہے کہ جو اس ماہ رمضان میں صحیح معنی میں نہ صرف طاق رات کو پالے گا بلکہ طاق رات کو پانے کے بعد اس کو یقینی طور کے اوپر یہ پھر پتہ بھی لگ جائے گا کہ اصل میں اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور مقصد کا علم ہو جانے کے بعد پھر اس کی جو اگلی زندگی سٹارٹ ہوگی ان طاق راتوں کے بعد وہ یقینی طور کے اوپر ایک بالکل چینج پرسنالٹی کے طور پہ ہوگی. تو آپ اپنی زندگی میں ارد گرد جتنے بھی پائسنز ہیں، جتنے بھی برج حوت والے لوگ ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. جیسے ہی عید کا چاند طلوع ہوگا
آپ ان کی نیچر میں وہ تبدیلی دیکھیں گے جو کہ اب سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. تو اس چیز کو وہ ظاہر نہیں کریں گے، لیکن آپ ان کے رویوں میں، ان کی سوچ میں، ان کے ایموشنز میں، ان کی گفتار میں، ان کے الفاظ میں، ان کے احساس میں آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوں گی. تو یہ 4 بروج ہیں جو کہ طاق راتوں کے حصول کے اعتبار سے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں. زبردست. سر اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، یہ طاق رات میں دعائیں کس کی قبول ہو رہی ہیں سب سے زیادہ اسپرچولی طور پر؟ کہ جو دعائیں تو اللہ تعالیٰ سب کی قبول کرتے ہیں، لیکن چانسز اگر روحانی طور پہ ہم دیکھیں تو کس کے اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے ایک تو یہ 4 بروج. اور ٹائم بھی بتا دیں، کوئی ٹائم بن رہا ہے بیچ میں دعا کا؟ دیکھیں ایک تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو میں نے آپ کو بتائیں گے یہ 4 بروج. ٹھیک ہے. ان 4 بروج کی تو دعائیں قبول ہو رہی ہیں تبھی یہ طاق راتوں کو پالیں گے. اب اس کے علاوہ اگر ہم لوگ باقی بروج کو دیکھیں جو کہ باقی 8 بروج ہیں، ان میں سے دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے مزید جو ہم بروجوں کو ایڈ آن کریں وہ ہمارے پاس ٹورس بھی ہے، پھر ہمارے پاس کینسر ہے، اور پھر ہمارے پاس کیپریکن ہے. یہ 3 مزید ایسے بروج ہیں کہ جو اپنی زندگی میں دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے انشاءاللہ یہ شکوے کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ان کی ایک تو دعائیں انشاءاللہ اس ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں قبول ہوں گی. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اس میں کون سا وقت ہے بیسیکلی، تو اس میں جو وقت آتا ہے وہ نماز شب کا وقت ہے جو کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. تو نماز شب کا جو وقت ہے جس میں آپ یوں کہہ لیں کہ نماز عشاء کے بعد سے جب نماز شب کا وقت شروع ہوتا ہے رات کو 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد، جب ڈیٹ کیلنڈر کی چینج ہو رہی ہے تو 12:30 بجے سے لے کے تقریباً کوئی 3:30 بجے کا جو ٹائم ہے، یہ وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم کے اوپر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جس ٹائم کے اوپر آپ کی نہ صرف دعاؤں کی قبولیت بلکہ نماز شب کا وقت ہے. اور اسی ٹائم کے اوپر جو ہے آپ نوافل ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور جو بھی گریہ زاری کریں گے، جو بھی دعائیں پیش کریں گے، وہ انشاءاللہ مستجاب ضرور ہوں گی، پوری ہوں گی انشاءاللہ. وہ تو کوئی بھی پھر اگر بلا شبہ کوئی بھی. سر اس ٹائم پہ جب ہم یہ کرتے ہیں، کئی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، اور یہ بتائیں کہ ان میں صدقہ وغیرہ یہ لوگ کیا دیں اس ٹائم کے اندر پڑھائی کے بعد؟ دیکھیں صدقہ جو ہے اوبویسلی آپ رات کے ٹائم تو نہیں کر پائیں گے. آپ اس صدقے کو نکال لیں اور اس کی نیت کر لیں، پھر آپ اگلے دن صبح کے ٹائم وہ صدقہ کر دیں. اور صدقے کے طور کے اوپر آپ اس میں جو صدقہ دیں گے وہ آپ کے لیے سب سے بہترین جو صدقہ ابھی وقتی طور پہ پلانٹری پوزیشن کا چل رہا ہے وہ صدقہ ہے کسی بھی غریب مستحق کو کوئی ایسی چیز لے کے دینا جو کہ سرخی مائل ہو، سرخ رنگ میں ہو، چاہے وہ گوشت ہو جائے، چاہے وہ کپڑا ہو جائے، چاہے وہ 100 روپے کا نوٹ ہو جائے. تو ریڈ اسٹون میں آپ کو صدقہ دیں گے تو وہ کچھ بھی دے سکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اچھا سر اگر آپ ایریز ٹو پائسز سب کو یہ طاق راتیں بھی ہیں، میں چاہوں گا کہ 27ویں کی جو نیاز ہے یا کوئی اس طرح کی چیز وہ بتا دیں ایریز ٹو پائسز کے وہ کیا کیا دیں تھوڑی، یعنی کہ لوگوں کو اس پہ اویئرنیس ہو جائے. نہیں اگر تو عبادات اور وظائف اور وہ ساری چیزیں 27 کو تو لوگ پڑھیں گے نا. بالکل. اب اس میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیاز کی شکل میں یا کسی کی دعوت کی شکل میں کوئی چیز دینا چاہے تو اس میں ایریز والوں کی بات کی جائے تو ایریز والوں کو جو نیاز یا صدقہ کچھ کرنا چاہیے وہ سفید رنگ کی چیز کریں. ٹھیک ہے. جس میں سفید رنگ میں آپ کوئی بھی شیرینی بنا کے دے سکتے ہیں، انڈا ہے، دودھ ہے یا چینی ہے، ہاں کوئی آپ کھیر بنا کے پکا کے آپ بھجوا سکتے ہیں قریبی مدرسے میں. ٹورس کی بات کی جائے تو ٹورنس والوں کے لیے دیکھا جائے تو ان کے لیے جو ہے وہ کسی طور پہ گندمی رنگ میں آتا ہے کہ آپ جیسے کہ گڑ والے چاول بنا لیں، آپ جو ہے وہ کسی طور کے اوپر آٹا دے دیں، شکر دے دیں. تو یہ ہاں یہ وہ چیز ہے جو کہ ٹورس والوں کے لیے. ٹھیک ہے. جیمنائی والوں کی بات کی جائے تو جیمنائی والوں کے لیے جو چیز آئے گی وہ سبز رنگ کی آئے گی، جس میں کوئی سبزی ہو سکتی ہے، جس میں کوئی سبز رنگ کا کپڑا ہو سکتا ہے، سبز رنگ کی دال ہو سکتی ہے. کینسیرنز والوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے جو صدقہ آئے گا وہ آئے گا زرد رنگ کا، جس میں زردہ ہو سکتا ہے، لڈو ہو سکتے ہیں، زرد کپڑا ہو سکتا ہے، زرد دال ہو سکتی ہے. لیو کی بات کی جائے تو لینز والوں کے لیے جو آتی ہے وہ گندم یا باجرہ ہے جو کہ پرندوں کو ڈالا جائے. اور اگر آپ کسی غریب مستحق کو دینے ہیں تو پھر آپ اس کو اتنی مقدار میں پیسے دے دیں جتنی مقدار میں آپ گندم یا باجرے کا صدقہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پھر اگلا زوڈکس یعنی ورگو آتا ہے. ورگنز والوں کے لیے جو نیاز یا ہدیہ یا صدقہ جو بنے گا وہ ہوگا ریڈ کلر کا، سرخ رنگ کا، جس میں آپ گوشت، کلیجی کا نوٹ اور وہ ریڈ کلر کی ٹونز آپ دیں. اور لبرا آ جاتا ہے، لبرنز والوں کے لیے دیکھا جائے تو ان کے لیے جو صدقہ بنتا ہے وہ ہے بلیک کلر کا. بلیک کلر کہ کوئی بھی آپ چائے کی پتی کر دیں، آپ گلاب جامن کر دیں، آپ کوئی چاکلیٹس کر دیں، ڈرنکس کر دیں، آپ جو ہے وہ کافی کسی کو دے دیں، آپ کوئی کالا کپڑا کسی کو دے دیں، چاکلیٹس دے دیں، کھجوریں لے کے دے دیں، تو وہ بیسکلی ان کا صدقہ لبرا کا. اور اگلا ہے پھر اسکارپیو. اسکارپینز والوں کے لیے دیکھا جائے تو اسکارپینز والوں کے لیے جو صدقہ پھر نیاز کے طور کے اوپر بنے گا وہ ہے سفید رنگ کا. سفید رنگ کی آپ کوئی بھی چیز دیں اور اس میں کوشش کریں کہ اگر وہ دودھ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکوڈ فارم میں، وائٹ ہو اور لیکوڈ ہو تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا پھر سیجیٹیرینز والوں کو دیکھا جائے تو ان کے لیے جو نیاز اور صدقہ بنتی ہے وہ زرد رنگ کی ہے.
येलो कलर की जिसमें जर्द दाल हो, जर्दा हो, लड्डू हो, अगेन वो जर्द रंग की चीज़ है। फिर इसके बाद हमारे पास कैप्रिकॉन आता है, और कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए जो सदका बनेगा वो इनका सदका बनता है सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का कोई भी चीज़ जिसमें कपड़ा हो जाए, बहुत अच्छा है। या फिर आप किसी को आटा या चावल लेके भी दे सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एक्वेरियंस, और एक्वेरियंस वालों के लिए जो सदका बनेगा वो रेड कलर का है, सुर्खी माइल, जिसमें 100 रुपये का नोट, वही गोश्त, कलेजी या सुर्ख रंग का कपड़ा, सुर्ख होना चाहिए। सुर्ख होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है पाइसेस, और पाइसेस वालों के लिए देखा जाए तो इनके लिए फिर है सफ़ेद रंग का सदका। तो वाइट कलर की टोन के कोई भी चीज़, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो मीठा हो, तो सूखा चाहे वो दूध ही खाने हो, को, वाइट हो। बिल्कुल ठीक है। सफ़ेद रंग का जो है वो पाइसेस वालों के लिए है कि वो किसी की दावत की और या न्याज की नीयत से किसी गरीब मुस्लिम को दे सकते हैं। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी थैंक यू सो मोहब्बत। मच। तो नाज़रीन, आपने भी दुआओं में याद रखना है। देखिए, मैंने वो क्वेश्चंस करता हूँ सर से कि जो लोग सुनना चाह रहे हैं और बिल्कुल उनको ऐसे। नॉलेज भी मिल जाता है। बाकी आपको बताएं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आपने अगर अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ भी पूछना है तो सर से रब्ता कर सकते हैं। और वेबसाइट है zanjani.pk, इस पर आप जाएंगे, फ्री तस्बीह का सेक्शन होगा, उसको क्लिक करना है। ऊँट की हड्डी की बनी हुई तस्बीह आप फ्री ऑफ कॉस्ट मंगवा सकते हैं। माह रमज़ान ख़त्म होने तक ये ऑफ़र है, सर की तरफ से फ्री मिलेगी आपको, बिल्कुल घर तक भी पहुंचेगी। तो आप ऑर्डर वहाँ कर सकते हैं। फिर भी समझ ना आए तो ये नंबर चल रहा है, इस पर रब्ता करके या वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे आप सर को कर सकते हैं। और आपको बताएं, टिकटॉक पे अगर आपको नंबर देख रहे हैं हमारा तो नहीं है, यूट्यूब पे नंबर जो चल रहा है यही सर का रियल नंबर है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। ये नंबर आप देख लें, यही नंबर है। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।